سال 2012 جب 5 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر مارکیٹ کو انالائز کرنے میں لگے تھے اور مارکیٹ تھی پاکستان۔ ایک ایسی مارکیٹ جہاں لوگ آن لائن پلیٹ فارم پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اسکیم، فراڈ اور فیک پروڈکٹس کا درد ہر کنزیومر نے محسوس کیا تھا۔ کوالٹی پر کمپرومائز عام بات تھی اور انٹرنیٹ ابھی نیا اسٹیبلش ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں مارکیٹ کو ایویلویٹ کرنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ہر اسٹیٹسٹک کے پیچھے انسرٹینٹی چھپی تھی۔ کسے خبر تھی کہ یہ 5 لوگ آگے چل کر ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جو نہ صرف پاکستان کے گھر گھر میں نام بنائے گی بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اپنی پہچان بنائے گی۔ یہ کہانی ہے دراز کی، جو کراچی کے ایک چھوٹے سے روم سے شروع ہوئی تھی اور آج دنیا میں اس کا نام ہے۔ آلدو اس کمپنی کے روٹس جرمنی کی ایک کمپنی راکٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن اس کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچانے میں لوکل مائنڈ سیٹ شامل تھا، جسے انیشلی لیڈ کر رہے تھے منیب میئر۔ اسٹوری کی شروعات ہوتی ہے جب جرمنی کے ایک اگریسو اسٹارٹ اپ بلڈر نے پاکستان میں ای کامرس کا پوٹینشیل پہچانا اور انہوں نے سیڈ فنڈنگ کی، انفراسٹرکچر کے بلو پرنٹ بنائے اور کراچی میں ایک اسمال کور ٹیم ہائر کی، لوکل ٹیلنٹ اور گلوبلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل کا مکس اپ۔ دراز کا آئیڈیا امیزون سے انسپائر تھا اور شروعات میں دراز صرف برانڈ، فیشن اور لائف سٹائل پروڈکٹ بیچا کرتا تھا۔ امیزون کی طرح دراز نے اپنی ای کامرس جرنی اپیرل، کلوتھنگ اینڈ شوز سے شروع کی، ٹارگیٹنگ اپر مڈل کلاس سیگمنٹ جو کوالٹی فیشن چاہتے تھے۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ پھر کو فاؤنڈر نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی جس سے یہ سفر آسان ہوا اور تیزی سے گرو کرتا گیا۔ منیب میئر نے یہ اسٹریٹجی شامل کی کہ we did not have money to buy inventory, so we spent whatever money we had on brand building, interface building and getting supplier on board. لیکن اس وقت ای کامرس پر لوگوں کا بلیف 0% تھا۔ ایسے میں سیٹ اپ کو چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس ٹائم ایک ایسی اپروچ کام آئی جس نے ان پروسیس کو مزید آسان کیا اور وہ تھا کیش آن ڈیلیوری۔ یہ پاکستان میں ٹرسٹ بنانے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی۔ پہلے سامان پھر پیمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس اور لیپر جیسی کوریئر سروس کو اپنا لاجسٹک بیک بون بنایا، جس سے یہ سفر ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آن لائن شاپنگ کا کنسیپٹ لوگوں کے لیے رسک بیک رسک تھا۔ کیش آن ڈیلیوری اور ایزی ریٹرن پالیسی سے ٹرسٹ جیتا گیا۔ دور دراز ایریاز میں ڈیلیوری مشکل تھی، دراز نے لاجسٹک الائنس کے ذریعے سرور سٹیبلائز کی۔ کارڈ پینیٹریشن لو تھی، اس لیے موبائل والیٹ اور پری پیمنٹس آپشن اپنائے گئے۔ اس لیے کیش آن ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ موبائل والیٹس اور پری پیمنٹ آپشن بھی لانے کے لیے پلاننگ شروع ہوئی۔ ایڈز، بل بورڈ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ جیسے 1111 سیل نے کمپین اور آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے فزیکل ایئر 2015 تک پاکستان میں دراز کا ریونیو 491 ملین تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے اس جرنی کی ڈائریکشن کو بدل دیا۔ دراز کی گروتھ پاکستان میں دیکھتے ہوئے اسے مزید ایکسپینڈ کرنے کا سوچا گیا، اور 2014 کے اینڈ میں دراز نے بنگلہ دیش اور میانمار میں اپنے آپریشن ایکسپینڈ کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دراز صرف پاکستان تک ہی لمیٹڈ نہیں رہا بلکہ بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور سری لنکا میں بھی ایکسپینڈ ہوتا گیا۔ یہ ریجنل ایکسپینشن بھی اسکیل کو ڈبل کر گیا، لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ ہر ملک کے کسٹمر کا بیہیویئر سمجھنا ایک نئی جنگ تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے مارکیٹ کی ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے اور کمپنی کے لیے ایک بگ سٹیپ بن جاتا ہے۔ 2015 کے سال میں جب دراز نے پاکستان میں بلیک فرائیڈے انٹروڈیوس کیا، ایک گلوبل سیل آئیڈیا جو یہاں کافی نیا تھا، کراچی کے ایک چھوٹے آفس میں مارکیٹنگ ٹیم نے اس آئیڈیا کو جنم دیا۔ یہ آئیڈیا تھا ایک دن میں سب سے زیادہ آفرز دے کر کسٹمر کا ٹرسٹ جیت لیا جائے، اور بلیک فرائیڈے سیل انٹروڈیوس کی گئی جس نے مارکیٹ کو بدل کے رکھ دیا۔ لیکن یہاں پر بھی چیلنجز تھے، اور یہ چیلنجز تھے ایک دن میں سب سے زیادہ آرڈر مینیج کرنا، اور جب آرڈر آنا شروع ہوئے تو کمپنی کے لیے مشکلات بھی بڑھتی گئی۔ اسٹاک ختم ہونے لگا، ویب سائٹ کریش ہونے لگی اور اسی طرح کی اور بھی مشکلات۔ لیکن یہی وہ مومنٹ تھا جس نے پاکستان میں ای کامرس کو ایک نئی آئیڈینٹی دی۔ 2015 کی سیل نے ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے 55 ٹائم زیادہ آرڈرز لیے، 1.5 ملین کسٹمر ویب سائٹ پر آئے اور 132 ملین روپیز کے ڈسکاؤنٹ دیے گئے۔ یہی وہ مومنٹ تھا جو دراز کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ کنزیومرز اب دراز کی سیل کا انتظار کرنے لگے، لیکن دراز نے صرف ایک ایونٹ سے شروعات نہیں کی۔ 2016 میں کیمو کے مرج سے دراز گروپ بن گیا اور آپریشن سینٹرلائز ہو گئے۔ پریمیم ڈیلیوری، انٹرنیشنل شپنگ اور پاکستان سے دنیا تک ڈیلیوریز کا کنسیپٹ شروع ہوا۔ 2016 نے دراز کو ایک انپریسیڈنٹڈ سکسیس فریم ورک میں ڈال دیا۔ 2016 کا سال ان کے لیے بہت پروفیٹیبل بھی رہا، چیلنجز بھی آئے اور بہت سی مائلسٹون اچیو کیے گئے، جیسے کہ 2016 میں مرج ود کیمو ہوا جس سے ان کا پروڈکٹ پورٹ فولیو اور مارکیٹ ریچ ایکسپینڈ ہوئی۔ کسٹمر سینٹرک اپروچ اڈاپٹ کی گئی، فاسٹ ڈیلیوری، سیلر آن بورڈنگ اور پریمیم سروس کو لانچ کیا گیا جیسے دراز ایکسپریس وغیرہ۔ پاکستان میں پہلی بار آن لائن سیل 1 بلین روپیز سے کراس ہوئی۔
2017 نے دراز کو ایک فلی گرون ڈیجیٹل مال بنا دیا۔ 54% ٹریفک موبائل سے آئی، جو ایئر آن ایئر 93% گروتھ دکھاتی ہے۔ موبائل آپٹیمائزیشن سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ بلیک فرائیڈے ایکسپینڈ ہوا بگ فرائیڈے میں۔ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا 3 بلین روپیز آن لائن سیل، 4x زیادہ آرڈرز اور 3x زیادہ ٹریفک ایئر آن ایئر۔ علی نور کا تھیم سانگ، ٹریجر ہنٹ سٹائل کنٹینٹ، لائیو کمپین اور کراس برانڈ کولیبریشن نے دراز کو فن انگیجنگ برانڈ بنا دیا۔ 150,000 اسکوائر فٹ ویئر ہاؤسنگ اور 4x ڈیلیوری فلیٹ ایکسپینڈ کیے۔ نیو پیمنٹ آپشن، EMI، بینک ٹرانسفر اور پری پیمنٹ انٹیگریٹ کیے گئے ٹو ریڈیوس فرکشن۔ سیلرز یونیورسٹی لانچ ہوا، جہاں 6000 سیلرز کو ٹریننگ اور گائیڈ لائنس دی گئی۔ پارٹنرشپ ود بگ برانڈز، ویون، جیز کیش، لیوی، یونیلیور نے کمپین کو ایمپلیفائی کیا۔ 2015 کی بلیک فرائیڈے میں آرڈرز فلیٹ ہونے سے سسٹم فیل ہوا تھا، ڈیلیوری ڈیلے ہوئی تھی، اور انہوں نے سیکھا کہ اسکیل کے ساتھ ریورس آرکیٹیکٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن 2017 والے بگ فرائیڈے نے یہ سارے ہرڈلز پنچ پوائنٹ بنا دیے۔ نیو ویئر ہاؤسنگ، ڈیلیوری ایکسپینشن، پیمنٹ ڈائیورسٹی، جس سے کلائمیکس کریٹ ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کامرس سیل اور دراز کی برانڈ سٹوری ایک بلاک بسٹر بن گئی۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے کمپنی کی اپروچ کو بدل کے رکھ دیا۔ سال 2018 ایک ہسٹورک مومنٹ، علی بابا نے دراز کو ایکوائر کر لیا۔ چائنا کا ای کامرس جائنٹ جس کے پاس ٹیک پاور، سپلائی چین کا میجک اور کراس بارڈر ٹریڈ کا تجربہ تھا۔ ایگزیبیشن کے بعد دراز میں نئے ٹولز آئے۔ دراز مال لانچ ہوا، جہاں صرف ویریفائڈ برانڈز بکتے، اور ڈی مارٹ گروسری ڈیلیوری شروع ہوئی۔ دراز گروپ ایک نئے سٹائل سے چل پڑا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ مشکلات کمپنی کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، نیو چیلنجز سامنے تھے، اور وہ تھا سال 2019-20 میں فیک سیلر، ڈیلیڈ ڈیلیوریز اور سوشل میڈیا پر کرٹیسزم۔ مینجمنٹ نے سیلر ویریفیکیشن ہارڈ کی، پروڈکٹ چیکس انکریز کیے اور کوالٹی کو برانڈ آئیڈینٹی بنایا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نیو چیلنجز تھے، اور وہ تھے پینڈیمک کا ٹائم۔ کووڈ-19 کا دور آیا، فزیکل مارکیٹ بند ہوئی، مگر دراز نے ای کامرس کو لائف لائن بنا دیا۔ آن لائن گروسری، فلیش سیلز، لائیو اسٹریمنگ شاپنگ ایونٹس، سب نے گروتھ کو ملٹیپل کر دیا۔ ای کامرس پاکستان میں نیسیسٹی بن گیا، اور دراز اس ویو کا لیڈر تھا، اور یہ گروتھ بڑھتی گئی اور لوگوں کا دراز پر اعتماد بھی بڑھتا گیا۔ آج دراز صرف ایک آن لائن اسٹور نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل مال ہے۔ الیکٹرانک سے لے کر فیشن، گروسری سے لے کر لائف اسٹائل پروڈکٹ، ہر چیز۔ ملینز آف ایکٹیو یوزر، ہزاروں سیلرز، ویئرز اکراس پاکستان، اور ایک ایپ جو ہر روز لاکھوں ٹرانزیکشن ہینڈل کرتی ہے۔ اور یہ سب شروع ہوتا کراچی کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے 5 لوگوں کے ویژن سے۔ ایک ویژن جو کہتا تھا پاکستان میں آن لائن شاپنگ صرف ممکن نہیں بلکہ ہر گھر کی ضرورت بنے گی۔ یہ سٹوری تھی دراز کی، جس کی ڈیمانڈ آج گھر گھر میں ہے۔